بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری شادی ہوئی تو چھوٹی ننن اس وقت اسکول جاتی تھی۔ اسکول سے آتے وقت روز وہ بڑے پیارے پیارے کپڑے لاتی تھی اور کہتی میڈم نے ترس کھا کر دیے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کافی غریب تھے اور میں سے وہ کپڑے نہیں پہننے دیتی تھی اور سنبھال دیتی کہ خبردار جو پہنا تو کچھ سال میں تیری شادی ہوگی تب ہم غریب لوگ جہیز کہاں سے بنائیں گے۔ روز یہی ہوتا۔ ایک روز وہ لال رنگ کا حسین سا جوڑا لائی جسے دیکھ کر میرا دل للچانے لگا اور میں نے جلدی سے وہ جوڑا پہن لیا اور اسی وقت غضب ہو گیا، کیونکہ میرا نام سائیکا ہے، میرا تعلق ہانیوال سے ہے۔ ہم دو بہنیں تھیں، ابا اچھا کماتے تھے، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ ابا نے ہمیں زندگی کی ہر آسائش دی تھی، مگر کس کو پتا ہوتا ہے کہ قسمت اور حالات کب کہاں لے جائیں۔ کبھی ہمیں اپنے نہ کردہ گناہوں کی سزا کسی اور کے روپ میں ملتی ہے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ کبھی کسی کی ظاہری شان و شوکت دیکھ کر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں ایک چہرے کے پیچھے کئی چہرے ہوتے ہیں مگر نظر نہیں آتے ہیں۔ ان کی میٹھی زبان کا اثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نقاب کے پیچھے فریبی چہرے دیکھ ہی نہیں پاتے اور اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اور ایسی ہی ایک کہانی کا حصہ ہم بھی بنے تھے۔ اماں بابا کی جان بستی تھی ہم میں۔ اگر کوئی بابا سے کہتا کہ بیٹیاں ہیں ان کو اتنا سر پر مت چڑھاؤ، کل کو انہیں دوسرے گھر بھی جانا ہے رخصت ہو کر، تو بابا کہتے کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور بابا نے ہمیں بیٹوں کی طرح ہی پالا تھا۔ جب ہم چھوٹے تھے تو بابا ہمیں لڑکوں والے کپڑے پہناتے، اماں کہتی رہ جاتی کہ ان کی عادتیں خراب ہو جائیں گی، جب شادی ہوگی تو پتہ نہیں کیسے لوگ ملیں گے، کیسا ماحول ہو، اور ان کا رویہ اتنی آسائشوں کی عادی ہو گیا تو کیسے گزارا کریں گی سسرال میں، اور لوگ رشتہ دار سب باتیں کریں گے کہ رئیس احمد نے بیٹیوں کو لاڈ پیار سے بہت زیادہ بگاڑ دیا ہے، اس لیے آپ ان کی عادتیں اتنی مت بگاڑیں۔ تو بابا کہتے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، جس نے جو کہنا ہے کہتا رہے، اور تم نہ ٹینشن لیا کرو، جب تک میں زندہ ہوں اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ ان کی شادی ایسی جگہ کروں گا جہاں ان کے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوں گے اور ان کے سسرال والے ان کو پاؤں زمین پر نہیں لگنے دیں گے۔ تو اماں کہتی اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ایک دن کالج سے واپسی پر مجھے خالہ مل گئی۔ راستے میں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے عرصے سے کہاں تھی؟ آج تو میں نے آپ کو کہیں نہیں جانے دینا، چلیں میرے ساتھ گھر چلیں، اماں آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ مگر خالہ نے کہا کہ پھر کسی دن آؤں گی، ابھی مجھے جلدی ہے، تو میں خاموش ہو گئی۔ گھر آ کر اماں کو بتایا کہ خالہ ملی تھی راستے میں، تو اماں نے کہا انہیں ساتھ کیوں نہیں لائی تم؟ تو میں نے کہا کہ میں نے تو بہت کہا مگر خالہ کو کسی کام سے جانا تھا، لیکن اماں خالہ بہت کمزور ہو گئی ہیں اور مجھے ایسے لگا جیسے کچھ پریشان بھی تھی۔ تو اماں نے کہا کہ ان کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، تمہارے خالو ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب کرتے تھے، بہت محنت سے انہیں جاب ملی تھی، سب بہت خوش تھے، مگر وقت کہاں ایک سا رہتا ہے، ہم انسان تو بہت آگے کا سوچ کر بیٹھتے ہیں مگر فریبی لوگ چالیں چلتے رہتے ہیں۔ پھر اماں نے بتایا کہ خالو کو جاب کرتے 12 سال ہو گئے تھے جب ان کے کولیگ میں سے کچھ لوگ حسد کرنے لگے، کیونکہ ان 12 سالوں میں تمہارے خالو نے اتنی محنت سے کام کیا تھا کہ کمپنی والے ان کی کارکردگی دیکھ کر ان کی پروموشن کر چکے تھے، اور یہ سب کچھ کسی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کمپنی میں تمہارے خالو کے خلاف کوئی نہ کوئی بات ہونے لگی ہے اور گپلے ہونے لگے تھے۔ جب تمہارے خالو نے ان سب کی تحقیقات کرنا چاہی تو انہوں نے وہ سب کچھ تمہارے خالو پر ڈال دیا اور وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ ان سازشوں سے کیسے نکلا جائے، اور پھر بات اتنی بگڑ گئی کہ تمہارے خالو کو جاب سے نکال دیا گیا، اور تب سے وہ سٹریس کی وجہ سے پریشان ہیں، اور تمہاری خالہ بھی۔
اماں اور خالہ دو ہی بہنیں تھیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ ہم خالہ خالو کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو اماں نے کہا بہت کوشش کی مگر خالو بہت خوددار انسان ہے۔ تمہارے بابا نے بہت کہا کہ میں کہیں بات کرتا ہوں نوکری کے لیے مگر وہ نہیں مانے۔ پھر کچھ دن بعد خالہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی۔ ہم سب خالہ کے آنے پر بہت زیادہ خوش تھے۔ خالہ کا بیٹا نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ جب میں نے شرارت سے کہا کہ آپ کے آس پاس بھی انسان ہی بیٹھے ہیں تو وہ ہلکا سا مسکرائے تھے۔ خالہ نے کہا کہ ارحم بہت کم لوگ گو ہے اس لیے چپ چاپ رہتا ہے۔ اماں نے مجھے کہا کہ سائیکا بری بات کیوں بھائی کو تنگ کر رہی ہو؟ اور اماں کا بھائی کہنا مجھے ذرا اچھا نہیں لگا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ خالہ نے جاتے ہوئے اماں سے کہا کہ آپ سب کو لے کر ہماری طرف چکر لگائیے گا۔ پھر ایک دن بابا بات کر رہے تھے اماں سے کہ بہت اچھے رشتے آئے ہیں ہماری بیٹیوں کے لیے۔ تو اماں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو بلا لے کسی دن۔ اور یہ سب سن کر میرے بابا سے کہا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ تو بابا نے کہا کہ بیٹا ایک نہ ایک دن تو شادی کرنی ہی ہے۔ پھر آج کیا اور کل کیا؟ اور میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور ایک ہفتے بعد بابا نے لڑکے والوں کو گھر بلا لیا۔ ان کو میں اور میری بہن اچھی لگی تھی مگر مجھے وہ لوگ بناوٹی لگے۔ ایسے لگا کہ وہ جو نظر آتے ہیں وہ ہیں نہیں۔ شاید میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے ایسے برے خیال آ رہے تھے۔ پھر لڑکے کی ماں نے کہا کہ ہمیں جہیز وغیرہ نہیں چاہیے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ تو بابا نے کہا کہ آپ کا بڑاپن ہے لیکن میری دو ہی بیٹیاں ہیں، جو کچھ ہے انہی کا ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو خالی ہاتھ تو رخصت نہیں نہ کریں گے۔ تو لڑکے کے والد نے کہا آپ کی مرضی، جو دینا چاہتے ہیں دیں، آپ کے بھی ارمان ہوں گے۔ اور میں نے اماں سے کہا کہ میں کمرے میں جا رہی ہوں، مجھے یہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو اماں میرے ساتھ کمرے میں آ گئی اور میں نے اماں سے کہا کہ یہ لوگ صحیح نہیں لگ رہے ہیں۔ تو اماں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، سب تمہارا وہم ہے۔ کچھ دن بعد ہم سب خالہ کی طرف گئے۔ ہمیں دیکھ کر خالہ خالو بہت خوش ہوئے۔ خالہ کچن میں تھی، میں بھی ان کے پیچھے جانے لگی جب اچانک ارحم سے ٹکرا گئی تھی۔ اس نے کہا میڈم خیر ہے، کہاں دھیان ہے آپ کا؟ تو میں نے کہا ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں تھا۔ اور پھر خالہ کے پاس آ گئی۔ ارحم بھی وہی آ گیا اور خالہ سے کہنے لگا اماں آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ہمارے غریب خانے پر، ان کی اچھی خاطر مدارت کیجیے گا۔ پھر جب گھر آئے تو میں آتے ہوئے ارحم کا نمبر لے آئی تھی۔ جب اس کا موبائل ٹیبل پر پڑا تھا میں اس کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے رک گئی کہ پتہ نہیں وہ کیا سمجھے۔ پھر میں نے کال ملا لی اور ارحم نے پہلی رنگ پر ہی کال اٹینڈ کر لی۔ میں خاموش تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کروں۔ تبھی ارحم نے کہا کہ اب کچھ بولو گی بھی یا اسی طرح خاموش رہنا ہے؟ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ فون پر کون ہے؟ تو اس نے کہا جب تم چوری کر رہی تھی میں نے تبھی دیکھ لیا تھا۔ میں نے کہا میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے تو بس آپ کا نمبر لیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ لگتا ہے شادی کا انویٹیشن دینے کے لیے نمبر چرایا ہوگا۔ تو آپ نے اتنی زحمت کیوں کی محترمہ؟ آپ میسج پر بتا دیتی، میں نے کون سا برا ماننا تھا؟ کیا تاریخ رکھی گئی ہے شادی کی؟ اور پھر پتہ نہیں کیوں میں نے کوئی جواب نہیں دیا، رونے لگی۔ تو ارحم نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا سائیکا کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تو میں نے کہا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں تمہیں چاہتی ہوں اور تمہارے سوا کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو ارحم نے کہا اتنی سی بات کہنے کے لیے اتنی دیر کر دی؟ میں نے کہا مجھے تھا کہ تم پتہ نہیں کیا سوچو اس لیے کہہ نہیں سکی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب ارحم نے کہا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے مگر اپنے اور ہمارے سٹیٹس کی وجہ سے خاموش تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم بھی ہماری طرح کٹھن حالات میں زندگی گزارو، میں تمہیں وہ سکھ وہ سب آسائشیں نہیں دے سکتا جو تمہیں اپنے بابا کے گھر میں میسر ہیں، اور اب تو تمہاری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم اپنی محبت کو یہیں ختم کر دیں۔ میں نے کہا تم جس طرح کے بھی ماحول میں مجھے رکھو گے میں رہ لوں گی مگر میں کہیں اور شادی نہیں کروں گی۔ لیکن ارحم نے کہا کہ ہمیں اتنے خودغرض نہیں بننا کہ ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ مشکل میں آ جائیں۔
تمہارے بابا نے کتنے خواب دیکھے ہوں گے تمہاری شادی کے، اور میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ اپنی محبت کی خاطر اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس نہ رکھوں اور صرف اپنی خوشی کا سوچوں۔ پھر ارحم نے کہا کہ اب تم بھی مجھے بھولنے کی کوشش کرو اور جہاں تمہارے گھر والوں نے رشتہ طے کیا ہے وہاں شادی کر لو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور کال کٹ کر دی۔ شادی کی تیاریاں شروع تھی، گھر خوب گہما گہمی بھی تھی اور رونق بھی تھی، مگر میں چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ اماں بابا بھی بہت خوش تھے، میری بہن بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ پھر مجھے ارحم کی باتیں یاد آنے لگی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، میں واقعی اپنوں کی خوشی، محبت اور خلوص کو نظر انداز کر کے صرف اپنے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں کیسے اتنی خود غرض ہو گئی تھی۔ پھر کچھ دن بعد رخصتی کا بھی وقت آ گیا۔ ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جانا آسان نہیں ہوتا۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے اور بارات ابھی تک نہیں آئی تھی۔ بابا لڑکے والوں کو بار بار کال کر رہے تھے، مگر اب ان کا نمبر آف جا رہا تھا۔ جہیز، جولری وغیرہ سب شادی کے 2 دن پہلے ہی ہمارے سسرال پہنچائی جا چکی تھی۔ بابا بہت پریشان لگ رہے تھے۔ بابا نے ہالو وغیرہ کو ساتھ لیا اور لڑکے والوں کے گھر چلے گئے، پتا کرنے کے کہ آخر وجہ کیا ہے، ابھی تک بارات لے کر کیوں نہیں آئی، اور نمبر بھی بند جا رہا تھا ان کا۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد بابا اور ہالو سب واپس آ گئے۔ بابا بہت پریشان تھے۔ جب اماں نے پوچھا کیا ہوا، کہاں ہے وہ لوگ، بارات کیوں نہیں ابھی تک، تو بابا نے کہا کہ بارات نہیں آئے گی۔ وہ لوگ، بابا کھڑے کھڑے زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بابا کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا، مگر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بابا ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ ابھی کچھ دن میں سب کتنے خوش تھے، بابا کتنے خوش تھے، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی بابا ہمیں آواز دیتے ہوئے آئیں گے، مگر نہیں، سب کچھ برباد ہو گیا۔ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا تو بابا ہمیں چھوڑ کر نہ جاتے۔ کیوں لوگ لالچ میں اس حد تک گر جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں صرف اور صرف پیسے کے لیے؟ یہ بھی نہیں سوچتے کہ کتنی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں ان کے اس عمل کی وجہ سے۔ اور میرے بابا بھی چلے گئے، ان لوگوں کا کیا گیا، پیسہ تو پھر بھی آ سکتا ہے مگر میرے بابا تو کبھی نہیں آ سکتے نا۔ خدا ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا جن کی وجہ سے ہمارے پیارے ہم سے دور چلے جاتے ہیں۔ بابا کو گئے 9 ماہ ہو چکے تھے۔ میری بہن کا نکاح اماں کی دوست کے بیٹے سے ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن اماں نے خالہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے یہ سب پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا، تو آج ان کے بابا زندہ ہوتے۔ تو خالہ نے کہا جو جیسے لکھا ہوتا ہے ویسے ہی ہونا ہوتا ہے، ان سب میں انسان بالکل بے بس ہوتا ہے۔ اور پھر 1 ماہ بعد میں رخصت ہو کر اپنی خالہ کے گھر آ گئی۔ خالہ، ہالو، میری نند جو ابھی اسکول جاتی تھی، سب بہت اچھے تھے۔ مجھے کچھ وقت لگا تھا، پھر میں خالہ کے گھر میں ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ ارحم بہت اچھا ہم سفر ثابت ہوا تھا۔ میری شادی ہوئی تو چھوٹی ننند اس وقت اسکول جاتی تھی۔ اسکول سے آتے وقت روز وہ بڑے پیارے پیارے کپڑے لاتی تھی اور کہتی میڈم نے ترس کھا کر دیے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کافی غریب تھے۔ میں اسے وہ کپڑے نہیں پہننے دیتی تھی اور سنبھال دیتی کہ خبردار جو تم نے یہ پہنے تو کچھ سال میں تمہاری شادی ہوگی، تب ہم غریب لوگ جہیز کہاں سے بنائیں گے۔ روز یہی ہوتا۔ ایک روز وہ لال رنگ کا حسین سا جوڑا لائی جسے دیکھ کر میرا دل للچانے لگا، اور میں نے جلدی سے وہ جوڑا پہن لیا اور اسی وقت غضب ہو گیا، کیونکہ میں تو بے ہوش ہو چکی تھی اور جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ ارحم سامنے کھڑے تھے اور پریشان سے تھے۔ میں نے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا اور میں یہاں کیوں ہوں، تو ارحم کہنے لگے کچھ نہیں، گھر چلتے ہیں، تھوڑی دیر تک پھر کرتے ہیں بات۔ ارحم سارے راستے خاموش تھے۔ گھر آئے تو دیکھا خالہ بھی پریشان تھی۔ میں نے خالہ سے پوچھا تو خالہ نے کہا کہ جب تم نے وہ سوٹ پہنا تو تمہاری طبیعت بگڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا سوٹ پر ایک ایسا پوائزن چھڑکا گیا تھا کہ اگر بر وقت تمہیں ہسپتال نہ لے کر جاتے تو تمہارا ذہنی توازن بگڑ سکتا تھا۔ ابھی خالہ بتا ہی رہی تھی جب ہالو کی آواز پر وہ باہر نکل گئی، اور میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ سوٹ ننند کون دے رہا تھا، کس نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے، ہم سے کیا دشمنی تھی جو اس طرح وار کیا۔ پھر ارحم آ گئے اور مجھ سے خفا تھے۔ میں نے پوچھا تو کیا بات ہے، تو کوئی جواب نہیں دیا اور کسی کو کال کرنے لگے۔ دور کھڑے کیا بات کر رہے تھے کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے۔ جب فون بند کر چکے تو میں نے پھر پوچھا آخر بات کیا ہے، کیوں خفا ہے مجھ سے آپ؟ تو ارحم نے کہا کہ تمہیں معلوم تھا
چھوٹی سوٹ لے کر آتی ہے اور تم نے گھر میں کسی کو بتانا بھی گوارا نہیں کیا اور یہ بھی نہیں سوچا کہ چھوٹی سے پوچھ ہی لوں کہ کس نے سوٹ دیا۔ تمہاری کم عقلی کی وجہ سے آج کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ضرورت ہی کیا تھی وہ سوٹ پہننے کی؟ ٹھیک ہے ہماری حیثیت نہیں ہے کہ تمہیں مہنگے کپڑے دلا سکوں، اور تم نے خود کہا تھا کہ جیسے بھی حالات ہوں گے تم گزارا کر لو گی۔ کم از کم مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میری بات سنے بغیر ہی ارحم کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں رونے لگی اور اماں کو کال کی سب کچھ ان کو بتایا۔ اماں گھر آ گئی۔ ارحم کہیں گئے تھے۔ ہالو بار بار کار کر رہے تھے مگر انہوں نے ریسیو نہیں کی۔ ہم سب پریشان تھے۔ پھر آدھے گھنٹے کے بعد ارحم نے ہالو کو کال کی اور پتہ نہیں کیا کہا، جو ہالو بھی ہمیں کچھ بتائے بغیر ہی گھر سے باہر چلے گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر ہو کیا رہا ہے۔ رات کو جب سب بیٹھے تھے تو ارحم نے چھوٹی کو بلایا اور پوچھا کہ تمہیں کس نے سوٹ دیا تھا؟ چھوٹی نے کہا میری میڈم سوٹ دیتی تھی، پر جب میرے سسر نے سختی سے پوچھا تو ننند نے کہا کہ جب اسکول سے آتی تھی تو ایک راستے میں ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا، اس نے سوٹ دیا اور کہا کہ یہ سوٹ اپنی بھابھی کو دے دینا اور کسی کو نہیں دینا۔ ارحم نے چھوٹی سے پوچھا اگر تمہیں اس شخص کی تصویر دکھائی جائے تو کیا تم پہچان لو گی؟ اس نے کہا جی بھیا پہچان لوں گی، اور ارحم اتنے دنوں سے اسی کام میں لگے تھے، اس آدمی کا سراغ ڈھونڈنے میں۔ پھر ایک اسکیچ آرٹسٹ کی مدد سے تصویر بنائی گئی اور پولیس کی مدد سے اس شخص تک پہنچے تھے۔ وہ لوگ کون تھے، کیوں یہ سب کیا تھا، مجھے سب جاننے کے لیے بہت انتظار کرنا پڑا تھا۔ پھر ایک دن ارحم نے ہالو کو کال کی اور ہم سب اس شخص کے گھر موجود تھے۔ ارحم پولیس کو لے کر پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے اور پولیس نے اس گھٹیا آدمی کو گرفتار کر لیا تھا۔ اماں نے اس شخص کی ماں کو دیکھتے ہی کہا زبیدہ تم، تو یہ تمہارا بیٹا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں یہ مجھ بد نصیب کا ہی بیٹا ہے۔ پھر اماں نے کہا کہ کیوں کیا یہ سب تم نے، کیا بگاڑا تھا ہم نے تمہارا؟ تمہیں ذرا شرم نہ آئی اتنا گھٹیا کام کرتے ہوئے؟ اگر میری بیٹی کو کچھ ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ بتاؤ، جواب دو مجھے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ جب تمہاری بیٹی سائیکا کالج جاتی تھی تو اس وقت میرا بیٹا اپنے دوست کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ جب راستے میں اس کی نظر سائیکا پر پڑی اور وہ اسے پسند کرنے لگا، پھر اس نے کئی دفعہ مجھے فورس کیا کہ میں سائیکا کا رشتہ مانگنے جاؤں، مگر میں اسے ٹالتی رہی اور اگنور کرنے لگی۔ اس سے کہا کہ اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنا علاج کرواؤ، مگر اس نے کہا کہ یہ خود کو کچھ کر لے گا اگر اس کی شادی اس سے نہ ہوئی۔ میں اس کی بات کو نہ مانتے ہوئے ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا اسے اور اس کا علاج شروع کروا دیا۔ یہ بے ہوشی میں بھی سائیکا کا نام پکارتا اور میں ڈر جاتی کہ کہیں اس کا یہ جنون کسی کی بیٹی کی زندگی نہ خراب کر دے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے، پھر اس کی اس خواہش کو ضرور پورا کیا جائے گا۔ ابھی اس کا علاج چل رہا تھا جب ایک دن یہ ہسپتال سے بھاگ گیا۔ ہم اسے نیند کی گولیاں دیتے تھے تاکہ اس کا دماغ نیند لے کر ٹھیک ہو جائے، کیونکہ یہ کئی کے دن سوتا ہی نہیں تھا، اس لیے اس کی طبیعت بگڑ جاتی تھی۔ ہم نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا، جب ایک روڈ کے کنارے بے ہوش ملا، پھر اسے ہسپتال لے کر آئے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو مارنے کی کوشش کی، مگر ڈاکٹرز نے مل کر اسے سنبھالا اور اس کا علاج شروع کر دیا گیا۔ جب میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ کیا اب اس کا باقی علاج گھر پر ہو سکتا ہے تو اسے گھر لے آئی اور اس کا باقی علاج گھر پر ہونے لگا۔ میں خوش تھی کہ اب میرا بیٹا بہتر ہو رہا ہے۔ اس نے کئی دن سائیکا کا نام نہیں لیا تھا، میں سمجھی کہ یہ اسے بھول گیا ہے۔ چلو اچھا ہوا، مگر کچھ دن بھی گزرے تھے کہ اس نے ایک دن پھر مجھ سے کہا کہ مما آپ گئی تھی سائیکا کے گھر میرے رشتے کے لیے، تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے کہا بیٹا کہا تھا نا کہ پہلے تم اچھی طرح ٹھیک ہو جاؤ پھر چلیں گے، مگر اس نے پھر سے وہی ضد پکڑ لی اور مجھے مجبوراً تمہارے گھر رشتہ کے لیے آنا پڑا۔ جب تمہارے گھر آئے تو تم نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ اس کے لیے میری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہی ہو؟ تم نے کیا سوچا کہ میں احمق ہوں، بیوقوف ہوں، جو سب جانتے بوجھتے ہوئے اپنی بیٹی کو آگ میں دھکیل دوں گی؟ تمہیں تو چاہیے اس کی شادی کا سوچو بھی مت، کیونکہ کسی معصوم کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو کیا؟ تو میرے بیٹے نے تمہاری منتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ سائیکا کے بغیر مر جائے گا، یہ جی نہیں سکے گا اس کے بغیر۔ پھر جب تم نے کہا کہ تم ایک ذہنی مریض ہو، پہلے خود کو ٹھیک کرو، اپنا علاج کراؤ، میں ایک پاگل کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتی، اور اس وقت اس نے تمہارے گلے میں جو دوپٹہ تھا اسے تمہاری گردن میں ڈال کر تمہیں گھسیٹنے لگا تھا۔
تم نے اسے پاگل کہا تھا اور یہ اپنی جنونی حالت میں چلا گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے تمہارے ملازم کی مدد سے تمہیں اس سے چھڑایا تھا، اور پھر جب اسے گھر لے کر آئی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے علاج کے لیے اسے دوسرے ملک بھی لے کر جانا پڑا تو جاؤں گی۔ میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا، انہوں نے اس کی رپورٹس وہاں بھیجی تو انہوں نے یقین دلایا کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے بہتر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، مگر کچھ ٹریٹمنٹ ایسے ہیں اگر وہ کیے جائیں تو یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور پھر اسے زبردستی لے کر باہر چلی گئی۔ اس کا علاج ہوتا رہا اور اب اس نے مجھ سے ضد کرنا، الجھنا چھوڑ دیا تھا۔ جب یہ بہتر ہونے لگا تھا تو نہ جانے کیسے اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود وہاں سے نکل پڑا۔ میں چاہتی تھی کہ اسے وہی رکھوں، واپس نہ جائے، مگر اس نے مجھے دھمکی دی تو مجھے آنا پڑا اسے لے کر۔ پھر جب ہم واپس آئے تو اسے سائیکا کو کسی کے ساتھ بائک پر دیکھا اور اسی وقت اس کا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے بہت سمجھایا مگر اس نے میری بات نہیں سنی۔ یہ روز گھر سے نکل جاتا اور سائیکا کے گھر سے دور کھڑا ہو جاتا۔ پھر اسے یہ چھوٹی بچی نظر آئی تو اس نے اس کے ذریعے سے سائیکا کے لیے کپڑے بھیجنا شروع کر دیے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن اس کے گھر سے جانے کے بعد میں اس کے کمرے کی تلاشی لی تو وہاں سے کچھ پوائزن ملے۔ میں سمجھ نہیں پائی۔ جب ایک دن اسے ریڈ کلر کا ڈریس لاتے دیکھا تو اس سے پوچھا، اس نے کہا ایک دوست کا ہے، مگر یہ حقیقت تو آج کھلی کہ یہ پوائزن سائیکا کو بھیجنے والے کپڑوں پر یوز کرتا تھا۔ پھر وہ عورت رونے لگی تو اس کا بیٹا غصے سے چلانے لگا، ہاں کیا میں نے سب کچھ، کیونکہ مجھے یہ کہہ کر انکار کیا تھا نا کہ میں پاگل ہوں، اس لیے تمہاری بیٹی بھی پاگل کر دینا چاہتا تھا، اور یہ پاگل ہے، تم بھی پاگل ہو، سب پاگل ہو۔ پھر اسے پولیس لے گئی اور ہم سب گھر آ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس بات کا مجھے علم تک نہیں تھا، جس کے بارے میں کچھ جانتی تک نہیں تھی، اس کی سزا ملی مجھے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے دماغی امراض کے بچوں کو وقت پر سنبھالتے نہیں، جب ان کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے تب علاج کراتے نہیں۔ تو آج ہم سب اور وہ عورت پریشان نہ ہوتے، پر ایک نصیحت مل چکی تھی کہ لالچ کر کے کسی کو بھی اپنا نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ ہی لالچ کر کے کوئی چیز مل سکتی ہے۔